حجاب کے بغیر افغانستان میں تھیٹر کرنے والی اداکارہ حبیبہ اصغر کی کہانی۔ نصف صدی قبل افغان تھیٹر میں ایسی ترقی پسند اداکارائیں ابھریں جنہوں نے تمام تر مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے فن کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوششیں کیں۔ یہ وہ دور تھا جب افغان تھیٹر دنیا بھر کے مشہور ڈراموں کی موافقت میں سینما سے آگے تھا۔ حبیبہ اصغر کا شمار افغانستان میں تھیٹر اور سینما کے فن کی صف اول کی خواتین میں ہوتا ہے۔ اب ان کی عمر 80 سال ہے اور وہ کئی سالوں سے آسٹریلیا میں مقیم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت تاریک دور سے گزر رہے تھے، لیکن لوگوں کی جدوجہد نے ثابت کیا کہ حقوق کا حصول اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہے۔ بطور خاتون جس نے فن کے شعبے میں برسوں سے کام کیا ہے، میں خواتین سے گزارش کرتی ہوں کہ ظلم کے سامنے اپنی آواز کو نہ گنوائیں۔ ہم یکجہتی کے ساتھ ایک طاقتور آواز پیدا کر سکتی ہے۔ حبیبہ اصغر افغان تھیٹر کی ان پہلی اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 1936 میں کابل کے تھیٹر میں لازمی حجاب کی پابندی کی خلاف ورزی کی اور بنا حجاب کے سٹیج پر نظر آئیں۔ 1930 کی دہائی کے وسط سے لے کر 1960 کی دہائی تک انہوں نے 400 سے زائد تھیٹر اور ریڈیو ڈراموں میں کام کیا۔ اکثر لوگ افغانستان میں ان کی آواز کو کابل ریڈیو کے ڈراموں کے ذریعے پہچانتے تھے۔ انہوں نے خلیق علیل کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم طالبگار میں بھی رفیق صادق کے ساتھ اداکاری کی جسے خوب پذیرائی ملی۔ حبیبہ اصغر نے کابل، ہرات اور مزار شریف میں ہونے والے ایسے تھیٹروں کا ذکر کیا جہاں کسی دور میں مولیئر، شیکسپیئر، میکسم گورکی، اینٹون چیکوف، ٹینیسی ولیمز، نکولائی گوگول اور برٹولٹ برخت جیسے نامور ادیبوں کے ڈرامے پیش کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ مقامی ادیب بشمول راشد لطیفی، عبدالغفور باروشنا، مقدس نگاہ، عبدالقیوم بیسد، یوسف کوزاد، محمد علی رونق، احمد شاہ عالم، حامد جالیہ، ڈاکٹر اسد اللہ حبیب اور ڈاکٹر نعیم فرحان کا بھی ذکر کیا جو اپنے ڈراموں کے ذریعے افغان معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے۔ افغان تھیٹر میں خواتین کی شمولیت کے لیے جدوجہد 20ویں صدی کے آغاز میں افغان تھیٹر میں خواتین کے کام کرنے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور مذہبی اور روایتی تحریکوں کی جانب سے بھی خواتین کو مخالفت سامنا تھا۔ اسی وجہ سے تھیٹر میں خواتین کے کردار بھی مرد نبھایا کرتے تھے۔ مرد اداکار خواتین کے لباس پہن کر اور مصنوعی اعضاء لگا کر خواتین کے کردار ادا کرتے تھے۔ حبیبہ اصغر بتاتی ہیں، 1930 کی دہائی کے اوائل میں ان پابندیوں کو گرانے کی مہم کا آغاز ہوا۔ سکولوں کی طلبت اور مقدس نگاہ، استاد بشید نورانی خاندان اور خود زینب سراج جیسی ثقافتی شخصیات نے تھیٹر کے میدان میں خواتین کے داخلے میں اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان میں خواتین کی تنظیم کی بانی زینب سراج نے 1947 میں کابل میں خواتین کا پہلا تھیٹر اور سینما قائم کیا جسے زینب شیخد کہا جاتا ہے۔ یہ آگے چل کر خواتین کے لیے ایک اہم ثقافتی مرکز بنا۔ اس سے قبل کابل میں سپرنگ تھیٹر کے نام سے خواتین کا پہلا تھیٹر قائم ہوا تھا جو شہر آرا کے ویمنز گارڈن میں ڈرامے پیش کرتا تھا۔ 1930 سے 1960 کے درمیان افغان تھیٹر میں خواتین اداکاروں کی موجودگی قابل۔ اس دوران صفن اول کی اداکاروں میں نسرین نگاہ، زلیخا نگاہ، حبیبہ اصغر، مسز زیلا، ساجدہ نگاہ، زلیخا نورانی، نورٹن نورانی، شریفہ دانش، نجیبہ دنیا، پروین سنتگر، محبوبہ جباری، زرغونہ ارم، میمونہ غزالہ، مفتی اعظم، خالدہ نورانی، نسیمہ رانا، ملیحہ احراری کا نام آتا ہے جنہوں نے تھیٹر کو جدت بخشی۔ ان میں سے کئی خواتین نے ان پابندیوں کے خلاف اور معاشرے میں تبدیلی کے لیے آواز اٹھائی۔ حبیبہ اصغر کہتی ہیں، مجھے بہت سی خواتین ساتھی یاد ہیں جنہوں نے تھیٹر تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کیا اور تمام تر رکاوٹوں عبور کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ کچھ کو ان کے اہل خانہ نے سپورٹ کیا۔ جب میرے والد نے دیکھا کہ سنجیدہ اور ذہین لوگ تھیٹر میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ آہستہ آہستہ بہت سی لڑکیاں سکولوں میں تھیٹر پرفارم کرنے لگیں اور اس طرح تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں تھیٹر کا رجحان بڑھا۔ ہر پرفارمنس کے بعد لوگ کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ افزائی تھیٹر میں کام کرنے والے ایک خاندان کی طرح تھے۔ حبیبہ اصغر کی نظر میں 1940 اور 1950 کی دہائی افغان تھیٹر کا سنہری دور تھا۔ تھیٹر میں تمام مرد و خواتین ایک خاندان کی طرح تھے اور ہم نے محبت اور خلوص کے ساتھ کام کیا۔ وہ دور افغان تھیٹر کا سنہری دور تھا۔ تھیٹر کی نشستیں فیملیز سے بھری ہوتی تھیں اور کوئی نشست خالی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے چیکوف کی مزاحیہ فلم دی بیئر اور گورکی کے ڈرامے مدر
کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ ماں ڈرامہ جاری رہے۔ ہم نے یہ شو 3 ماہ تک کیا اور کابل میں شو کے ٹکٹ 1 ہفتے پہلے ہی فروخت ہو جاتے۔ حبیبہ اصغر کی اداکاری حبیبہ اصغر نے کابل گرلز سکول میں چھوٹی عمر میں ہی اداکاری کا آغاز کر دیا تھا اور پھر وہ تھیٹر کی جانب آ گئیں۔ انہوں نے غمگین، نفسیاتی اور مزاحیہ غرض ہر طرح کے کردار ادا کیے۔ ان کی اداکاری کا انداز روسی تھیٹر کے مفکر اور ہدایت کار اسٹینسلاوسکی کے نظریات پر مبنی تھا، اور افغان تھیٹر میں اس طریقہ کار کو مقبول بنانے میں استاد عبدالقیوم بیساد کا ہاتھ تھا۔ کردار کی گہرائی میں جانا، اس کی اصل فطرت کو سمجھنا اور اسے حقیقت کا روپ دینا اس اسلوب کے بنیادی اصول ہیں۔ حبیبہ اصغر بھی اسی انداز میں تھیٹر کیا کرتی تھیں۔ 1961 میں حبیبہ اصغر کو افغانستان کی بہترین اداکارہ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1963 میں کابل میں پیش کیے جانے والے یوجین او نیل کے ڈرامے انڈر دی پائن ٹریز میں حبیبہ اصغر کے کردار نے ان کی تھیٹر اور سینما اداکارہ کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ 1960 کی دہائی میں حبیبہ اصغر نے فرانسیسی مصنف ارنسٹ بلوم کے ڈرامے دی نروس وومین میں ایک منفرد کردار ادا کیا جسے کافی پذیرائی ملی۔ ان کے علاوہ زرغونہ ارم اور دیگر خواتین اداکاروں کے کام کو بھی سراہا گیا۔ ماں اور نروس وومین کے ہدایت کار نعیم فرحان تھے، جبکہ نروس وومین کا ٹیلی ویژن ورژن بھی افغانستان کے قومی ٹیلی ویژن پر متعدد بار نشر۔ ساربان کے ساتھ پرفارم کرنا 1950 کی دہائی کے آخر میں حبیبہ اصغر نے افغان گلوکار عبدالرحیم ساربان کے ساتھ ڈرامہ ماں میں کام کیا۔ موسیقی اور گلوکاری میں مشہور ہونے سے پہلے ساربن ایک تھیٹر اداکار تھے۔ حبیبہ اصغر ساربان کے ساتھ تھیٹر میں کام کرنے کے اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، میں نے اور ساربان نے ایک ساتھ ڈرامہ مدر میں کام کیا جو گورکی کی تصنیف پر مبنی تھا۔ ساربان کے پاس کردار نبھانے کا ایک خاص ہنر تھا اور ان کی آواز دیگر مرد اداکاروں سے منفرد تھی۔ ساربان کی یادداشت کافی تیز تھی اور وہ ڈرامے کے ہر حصے کے مکالمے یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ اپنے کردار میں ڈوب جاتے تھے۔ افغان ڈرامہ نگاروں کے لکھے ہوئے ڈراموں کے علاوہ ساربن نے برخت، مولیر اور چیکوف کے ترجمہ شدہ کاموں میں بھی کردار ادا کیا۔ افغان تھیٹر میں لائیو موسیقی افغان تھیٹر سیلون میں پہلی لائیو میوزیکل پرفارمنس استاد محمد حسین سرہنگ کے والد استاد غلام حسین نے 1920 کی دہائی کے اواخر میں راشد لطیفی کے لکھے گئے ڈرامے ہیریٹیج میں پیش کی۔ 1962 میں کابل کے نمائشی ہال کے کھلنے کے ساتھ ہی افغان تھیٹر میں ایک بڑا آرکسٹرا بھی استعمال ہونے لگا۔ کابل ننداری اس خطے کے سب سے اہم تھیٹر ہالوں میں سے ایک تھا، جس کا اسٹیج 360 ڈگری کے زاویے پر گھوم سکتا تھا۔ حبیبہ اصغر کہتی ہیں، کابل کے نمائشی ہال کا آغاز ڈرامے زندگی کی شام سے ہوا جس کے مصنف راشد لطیفی جبکہ تاجک ہدایت کار شمس قاموف نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا۔ شو کے میوزک آرکسٹرا کی قیادت استاد سلیم سرمست کر رہے تھے، جس میں 22 موسیقاروں نے ڈرامے کے مختلف حصوں کے دوران موسیقی پیش۔ تھیٹر اور سینما میں فرق۔ تھیٹر اور سینما کی صف اول کی اداکارہ حبیبہ اصغر کو گزشتہ 2 دہائیوں میں تھیٹر ڈراموں میں کام کرنے، افغان فلموں میں کام کرنے کی کوئی پیشکش نہیں ملی۔ وہ تھیٹر سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے، تھیٹر کا سامعین سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ تھیٹر اداکار سامعین سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک مضبوط احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو سینما میں نہیں ملتی۔ تھیٹر کے سٹیج پر کسی سین کو دہرانا ممکن نہیں، لیکن سینما میں کام کرنے والے اداکار کے پاس موقع ملتا ہے کہ وہ کسی بھی منظر کو دہرا سکے اور کیمرے کے سامنے اپنی غلطیوں کو درست کر سکے۔ میرے خیال میں تھیٹر ایک کردار میں رہنے اور اس لمحے میں اختراع کرنے کا فن ہے